ہمارا اگلا سیشن ہے دعا بندگی کی معراج۔ تو جیسے ہم نے اس سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم روز ایک دعا سیکھیں گے، اور یہ زیادہ در استغفار کی دعائیں ہیں جو اس پر ہم انشاءاللہ تعالی فوکس کریں گے۔ اور اس کو آج کی دعا کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کہ جب ہم دعا مانگے، دعا کی شرائط ہیں کوئی بھی عمل جب کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے نا۔ تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے، تو ان اعمال کو انجام دینے کی، ان افعال کو، ان عبادات کو انجام دینے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد وہ عمل جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اسی طرح دعا کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو ہم ان تقاضوں کو، ان آداب کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ وہی اخلاص اور نیت۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ اللہ کی تعریف اور حمد۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے پھر ہم دعا مانگیں۔ ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا بعض اوقات اسی طرح سے ڈائریکٹ، تو وہ بہتر ہی ہے، مانگ سکتے ہیں اس طرح سے بھی، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے اہتمام کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو وہ دعا جو ہے کی قبولیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ وضو اور پاکیزگی۔ وضو کے ساتھ دعا کرنا افضل ہے۔ اچھا، یہ افضل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے دعا نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں جب اب نماز نہیں پڑھنی ہوتی خواتین نے، ناپاکی کے دنوں میں، ان مخصوص ایام میں، لیکن دعا کی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ باوضو ہوں، اور باوضو رہنا ویسے بھی سنت کا عمل ہے کہ آپ صرف نماز کے ٹائم باوضو نہ ہو، انسان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ باوضو جب انسان ہوتا ہے تو شیاطین اس کے قریب نہیں آتے۔ تو شیاطین کو دور بھگانے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہر وقت پہ باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو طہارت کا ذریعہ ہے اور دعا پاکیزگی کے ساتھ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا مستحب ہے، یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ پانچواں ادب ہے عاجزی اور انکساری۔ دعا میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 نے، اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے پکاریں، پوری توجہ کے ساتھ، متوجہ ہو کے اور عاجزی کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دعا عبادت میں سے ہے۔ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ ہے۔ اب دیکھیں، جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے سامنے کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے کس طرح سے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اسی طرح سے اپنے مالک کے سامنے، جو ہمارا اصل مالک اور خالق ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ دیکھیں نا، ہم دنیا میں بھی کسی انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کسی سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، کسی بڑے سے یا کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر عاجزی لے کر آتے ہیں، تو وہ ہماری طلب یا مراد پوری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نا۔ جیسے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جب کوئی چیز فرمائش پوری کروانی ہوتی ہے ماں باپ سے، تو کس طرح سے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں نا، کہ ماما پلیز مجھے لے دیں۔ اپنے فادر کو، اپنی مدر کو، ماں باپ کو کس طرح سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا دل پگھل جاتا ہے ماں باپ کا۔
تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے غافل دل کے ساتھ نہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو بعض کا ہم، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، عربی کی کچھ دعاؤں کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. جب الفاظ کا نہیں پتہ ہوگا تو عاجزی کیسے لے کر آ سکیں گے؟ تو پورے متوجہ ہو کے توجہ کے ساتھ، کیونکہ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ہاتھ اٹھانا، دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا رب بہت حیادار اور کریم ہے. جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے حیا کرتا ہے. آہستہ آواز میں دعا کرنا، دعا کو آہستہ اور دل سے کریں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اپنے رب کو چپکے اور عاجزی سے پکارو. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بلند آوازوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ بلند بھی تھوڑی کر سکتے ہیں لیکن اونچی اونچی کر کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمیں دنیا میں تو بعض کا کچھ لوگوں کو سکھانے کے لیے بڑا اونچا اونچا بولنا پڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بھی حال جانتا ہے، دلوں کی پکار جانتا ہے. تو اس کو چپکے سے پکارنا، عاجزی کے ساتھ پکارنا، کیونکہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے نا، کسی اور کو تو دل نہیں دکھانا. پھر 8واں ادب ہے اللہ کے اسماء الحسنہ کا ذکر. اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے دعا مانگنا پسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کے اچھے نام ہیں انہیں پکارا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا پسندیدہ عمل ہے، جیسے الرحمن یا حیو یا قیوم یا غفار یا غفور یا جبار. جو جتنے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اسماء صفات ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. پھر قبولیت کا یقین، دعا قبول ہونے کا یقین رکھیں. بعض اوقات ہم ہوتے ہیں نا کہ ہماری کوئی دعا قبول ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہی، تو انسان کا گمان خراب ہونے لگتا ہے اپنے رب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، میں بڑی دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی. پھر خود کو گلٹ ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دعا جب کریں تو قبولیت کے یقین کے ساتھ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرتے وقت قبولیت کا یقین رکھو اور جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اگلا ادب کیا ہے؟ مسلسل دعا کرنا، دعا میں مستقل مزاجی رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی. تو مستقل مزاجی جب انسان رکھتا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پھر پڑتی. تو ایسے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے، ہم تو اکثر یہ الفاظ بولتے ہیں. اگلا ادب کیا ہے؟ دوسروں کے لیے دعا کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا باعث برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو. تو الحمدللہ کہ جب ہم کسی اور کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں اپنے مومن بھائی بہن بھائیوں کے لیے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسا دے جیسا تم اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین. حلال رزق، حلال رزق کھانے سے دعا کی قبولیت بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور وہ حرام غذا پر پلا بڑھا ہے. تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا رزق بھی حلال ہو. حلال رزق، حرام رزق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. پھر خاص اوقات میں دعا کرنا، دعا کے خاص اوقات میں دعا کرنا افضل ہے. جیسے رات کے آخری پہر میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسی گھڑیاں جس میں خاص دعا قبول ہوتی ہے تو ان میں دعا مانگنا. پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. تو ان گھڑیوں کو انسان کو ضرور نفع حاصل کرنا چاہیے، ان میں دعائیں مانگنی چاہیے جو خاص ایسے مواقع ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
نمبر 15 کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے دعا میں مزید برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید بھی عطا کریں گے۔ ہم بعض اوقات ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، گلا شکوہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی نہیں ملی، اتنی دعائیں کی لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی، یا ہماری زندگی میں اس چیز کی بھی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے۔ تو اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں نہ کہ ان چیزوں کی طرف جو آپ کو میسر نہیں۔ جب نعمتوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے دن پہ ہم نے یہ دیکھے دعا کے حوالے سے، دعا کے جو آداب ہیں ان کو ہم نے جانا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف، جو آج کی دعا ہم لوگوں نے سیکھنی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دہرائیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے استغفار کی وہ عظیم دعا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ۔ آج ہم سیکھیں گے استغفار کی وہ عظیم دعا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ۔ آج ہم سیکھیں گے استغفار کی وہ عظیم دعا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ۔ اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ۔
آج ہم سیکھیں گے استغفار کی وہ عظیم دعا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے بعد کے، ظاہر و پوشیدہ. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.